الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عدیہ درود السلام کے بعد آج ماہ مبارک رمضان المعظم شریف کا 20واں روزہ ہے اور 20 رمضان المبارک آل اسلام کے لیے اس اعتبار سے انتہائی اہمیت اور فضیلت کا دن ہے کہ 8 ہجری 20 رمضان مبارک کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان کو فتح مکہ حاصل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے آل ایمان اور اسلام کو بہت بڑا مقام اور منصب مکہ کے فتح ہونے کے ساتھ عطا فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد 8 ہجری کو فتح مکہ وقوع پذیر ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عظیم فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے کے بعد بھی آل مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ بدستور مظالم برپا رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ہر طریقے سے وہ تکالیف دیتے رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف ایک بہت بڑا لشکر لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و کامرانی عطا فرمائی۔ غزوہ احد میں مدینہ المنورہ پر چڑھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں بھی فتح دی اور وہ اپنے عزائم میں ناکام ہوئے۔ پھر مزید یہ کہ غزوہ احزاب کے موقع پر پورا عرب اور عرب کے قبائل قریش مکہ اپنے ساتھ ملا کر مدینہ المنورہ پر پھر انہوں نے بہت بڑی یلغار کی۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیبی مدد فرمائی اور وہ اپنے عزائم میں ناکام رہے۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کو ہر ممکن وہ طرح طرح کی اذیتیں تکالیف دینے کے درپے ہوئے، یہاں تک کہ ہجرت کے 6 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مکہ المنورہ میں مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے، جس کا مقصد عمرہ کرنا تھا، لیکن اس موقع پر بھی آل مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کو مکہ المکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا،
اور حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ حدیبیہ وہاں پر قائم ہوا، جس کے اندر ایک شرط یہ بھی رکھی گئی کہ آئندہ 10 سال تک کے لیے مسلمان اور قریش مکہ آپس میں قتال نہیں کریں گے، اور یہ کہ جو بھی قبیلہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے وہ اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر کے اس کا حلیف بن سکتا ہے۔ تو اس سال یہ بھی طے پایا اس معاہدے کے اندر کہ مسلمان واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں وغیرہ وغیرہ، دیگر اس کے اندر بھی اس معاہدے میں جو بھی شقیں تھیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سال عمرہ کیے بغیر حدیبیہ سے واپس آ گئے، اور اسی دوران 10 سال کا جو آپس میں قتال نہ کرنے کا معاہدہ تھا، تو 2 سال کے بعد قریش نے جو اس کا حلیف قبیلہ تھا بنو بکر، ان کے ساتھ مل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو قزا پر حملہ کیا، ان کے بہت سے لوگوں کو قتل کیا، بڑی بے دردی سے ان کے افراد کو انہوں نے تحقیق کیا۔ اچانک چونکہ ان پر حملہ تھا اور وہ پناہ لینے کے لیے حدود حرم میں اور حرم میں داخل ہوئے، تو بنو بکر نے وہاں بھی ان کو پناہ نہ دی، بہت سے آدمیوں کو قتل کیا، بہت سے اس معاملے میں بنو قزا کے افراد مقتول ہو گئے، اور اس میں قریش کے بھی بڑے نامی گرامی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ شامل تھے، قتال میں شریک تھے۔ تو یہ انہوں نے گویا اب اس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدے کے خلاف کیا۔ ابدور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بنو قزا نے فریاد کی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، طبرانی کے اندر حدیث ہے، الاستیاب کے اندر ہے، دیگر کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، تو صبح کے وقت نماز کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور وضو فرمایا، تو حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، یعنی میں حاضر ہوں اور تمہاری مدد کی گئی۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے وضو کی حالت میں آپ کو لبیکا لبیکا 3 دفعہ اور نصرتا نصرتا 3 دفعہ فرماتے ہوئے سنا۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ گویا وہاں کوئی انسان ہے جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، کیا وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی اور تھا؟ تو فقال ھذا راجز بنی کعب یستسرخنی، آپ نے فرمایا کہ یہ راجز بنی کعب ہے جو مجھ سے فریاد کر رہا ہے۔ یعنی فریاد ان کی یہ تھی کہ قریش نے اپنے حلیف قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ چونکہ وہ قبیلہ بنو قزا حضور کا حلیف تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے یہ فریاد عرض کی۔ اب اس واقعے کے 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز ادا کرتے ہیں، وہاں پر تشریف فرما ہے کہ بنو قزا کا ایک وفد آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، سارا ماجرا بیان کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ اپنا مظلومی کو بیان کرتا ہے کہ کس طرح قریش نے بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے آدمیوں کو قتل کیا،
اور جن لوگوں نے حرم میں پناہ لی ان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ فرمایا اور آل مکہ کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شرطیں بھیجیں اور ان کے سامنے رکھیں، اور وہ شرطیں یہ تھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ جتنے بھی مقتول ہیں ان کا خون بہا ادا کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ قریش بنو بکر کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ چھوڑ دیں، ان کو اپنی حال پر ان سے الگ ہو جائیں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ جو معاہدہ ہے وہ اعلان کر دو کہ وہ معاہدہ ہمیں اس سے معاہدے کو فسخ کر دیا جائے، اور جو معاہدہ انہوں نے حدیبیہ کا کیا ہے، ویسے بھی وہ لوگ جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ تو اب انہوں نے تیسری شرط کو قبول کر لیا، اور جب قاصد حدود حرم سے باہر آ گیا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ہم نے جو تیسری شرط جو ہے جو حدیبیہ کا معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے کا جو ہم نے شرط قبول کر لی، اس میں تو ہمیں بڑا نقصان ہوگا اور یقیناً مسلمان ہم پر حملہ کر دیں گے۔ تو اب انہیں اپنے اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ اسلام لے آئے تھے، ان کو مدینہ المنورہ میں بھیجا، اور ہر ممکن انہوں نے کوشش کی تاکہ اس معاہدے کو دوبارہ برقرار رکھا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی وہ حاضر ہوا۔ تو اس کے باوجود جب وہاں سے کسی قسم کی اس کی بات نہیں مانی گئی، واپس آ گئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مکہ المکرمہ پر حملہ کرنے کی اور مکہ المکرمہ کی طرف جانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی، تقریباً 10,000 یا ایک روایت کے مطابق 12,000 جو ہے وہ مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمع ہوئے، اور 10 رمضان المبارک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کا یہ لشکر پرانوار لے کر مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قدید کے مقام پر روزہ جو ہے وہ چھوڑا، اور صحابہ کرام کو بھی بوجہ سفر کے روزہ چھوڑنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ راستے میں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے آل و عیال کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ کو آ رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جو ہے صحابہ کرام کو لے کر پھر آگے رواں ہوئے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر آ کر پڑاؤ کیا، صحابہ کرام کا لشکر وہاں پر ٹھہرا، اور یہاں ہی آل مکہ کو پتہ چلا، اور اسی جگہ پر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 2 دیگر افراد تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، وہ انہیں لایا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، مختلف گفت و شنید کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کو ترتیب دیا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جو مسجد میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے،
یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امن ہے۔ یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ جو جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوگا اس کے لیے بھی امن ہے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ کرام کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، چاروں طرف سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو مکہ میں داخل ہونے کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب فرمائی ہے۔ ساتھ ہی ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جب جناب ابو سفیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ کھڑے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے مختلف دستے وہاں سے گزر رہے ہیں، تو گزرتے گزرتے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ جب وہاں سے گزرتا ہے تو وہ وہاں پر اعلان کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے یہ قتل و مقاتلے کا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ بدلہ لینے کا دن ہے۔ تو اس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے تو جناب ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا، تو بتایا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ صحیح نہیں کہا ہے، آج کا دن جنگ کا دن نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن کعبۃ اللہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے، آج کا دن قریش کو عزت دینے کا دن ہے۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس حال میں داخل ہوئے، روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ناقہ مبارک پر سوار ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک جو ہے وہ پالان کے ساتھ لگ رہا ہے، آیات طیبات اور سورہ فتح کی آیات کی تلاوت ہو رہی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ آج کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کے سامنے کچھ اوباش لوگوں نے کچھ سامنے آئے تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اور دو مسلمانوں کو شہید کر دیا، تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواباً جو ہے ان کے کئی آدمیوں کو جو ہے وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ہی ختم کیا۔ الغرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت بڑی فتح حاصل ہوئی، مکہ فتح ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ میں جا کر جتنے بھی آل مکہ تھے وہ لوگ کہ جو کل تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، مسلمانوں پر زیادتیاں کرنے والے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب فرمائی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شاعر اور جادوگر کہتے رہے، وہ بھی تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھاتے رہے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت پر مجبور کیا اور بدر، احد اور احزاب میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا، کئی مسلمانوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں پر ظلم کرنے والے، آج وہ تمام لوگ جو ہیں وہ وہاں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ تو وہ سارے کے سارے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کریم اور مہربان ہیں اور مہربان کے بیٹے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رحم کرنے والے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو وہاں پر معاف فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آج تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ تمام کو معاف فرما دیا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت بڑی سیرت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو درگزر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف فرما دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عام معافی کا اثر یہ ہوا کہ وہی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، انہوں نے ہی کلمہ پڑھا۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرنے والے تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں شامل ہو گئے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا مذاق اڑانے
کرنے والے تھے انہوں نے جان و دل سے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اسی موقع پر حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں آپ علیہ السلام کی رحمت، آپ علیہ السلام کا عفو درگزر، آپ علیہ السلام کی عام معافی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ کئی ایسے کافر تھے کہ جن کے قتل کرنے کا آپ علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا، لیکن ان میں سے بھی کئی وہ تھے کہ جنہوں نے جب آپ علیہ السلام سے امان طلب کیا تو نبی علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ انہیں امان دی بلکہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کیا۔ اور ان عظیم افراد جو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے آج ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ ان کو جو بھی اس سے پہلے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی تھیں، اسلام کے لیے مال و جان کی قربانیاں دی تھیں، آج انہیں اپنے سامنے جب مکۃ المکرمہ میں، وہی مکۃ المکرمہ جس میں انہیں نماز نہیں پڑھنے دی جاتی تھی، وہی مکۃ المکرمہ جس میں انہیں طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جاتے تھے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا امیہ بن خلف ہے وہ ان کو تپتی ریت پر لٹا کر، سینے پر بھاری پتھر رکھ کر ان پر ظلم کرتا ہے اور ان کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا ہے۔ اور آج وہ وقت بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت بلال سے فرماتے ہیں کہ بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو۔ آذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام بڑے بڑے زعماء کے سامنے کعبۃ اللہ پر کھڑے ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان پڑھی۔ یہ اسلام کی عزت ہے، یہ اسلام نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام اس موقع پر کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو کنجی بردار ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، ان سے کعبۃ اللہ کی کنجی لی، اندر داخل ہوئے۔ نبی علیہ السلام جب اندر داخل ہوئے تو یہ آپ تصور کریں کہ حضرت بلال ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، حضرت جو نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید ہیں اور حضرت وہ عثمان بن طلحہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابک ہے، مکہ اور اس کے گرد و نواح میں 360 بت جو وہاں پر نصب کیے ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام نے اپنی چابک کے ساتھ ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اشارہ حضور فرما رہے ہیں اور وہ بت منہ کے بل نیچے گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو پاک فرمایا۔ یہی مقصد تھا جس کے لیے نبی علیہ السلام کی بعثت مبارک ہوئی، اور آج کعبۃ اللہ کو ان 360 بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مکہ کی یہ عظیم خوشخبری اور یہ عظیم مقام و منصب عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام تقریباً 15 دن وہاں پر، اس کے بعد مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما رہے، اور حضرت عطاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکۃ المکرمہ کا گورنر مقرر فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکۃ المکرمہ میں معلم مقرر فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کی تعلیم و تعلم، ان کی عقائد کی درستگی اور اسلام کے احکام کی ان کے اندر تعلیم فرمائے۔ تو 20 رمضان المبارک جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے بڑے عظیم اہمیت کا دن ہے کہ یہ دن فتح مکہ کا دن ہے، جس دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو عظیم فتح اور عظیم مقام و منصب عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے جو اپنی رحمت، جو اپنے عفو درگزر کا عظیم مظاہرہ فتح مکہ کے موقع پر کیا، جس کی تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کوئی فاتح کسی جگہ پر جو ہے فتح علاقہ کیا ہو، شہر کیا ہو، ملک کیا ہو، اور اس طرح انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا ہو۔ تاریخ انسانیت کے اندر یہ ایک مثال ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر، حالانکہ اگر ان سے بدلہ لیا جاتا، اگر ان کو قتل کیا جاتا، تو ان کا ایک ایک عمل ایسا تھا کہ جو
اس چیز کی کمازی کرتا تھا کہ وہ واقعی اس قابل ہیں کہ ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر کے ساری دنیا کے سامنے اپنا اسوہ پیش فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے اسوہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔